بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کی تلاش۔ تم باپ بیٹا اور ماں اس آزمائش میں پورے اترے۔ مکہ کی بستی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ سیدنا ابراہیم دور سیدہ سارہ کے گھر سے کندھے پہ تیر کمان ڈالے اونٹ پہ بیٹھ کے آتے جاتے رہتے۔ ایک بار واپس گئے تو انہوں نے سیدہ سارہ کو خدا کی طرف سے ملی ایک خبر سنائی۔ سیدہ سارہ کے بیٹے سیدنا اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ پھر پلٹ کے مکہ آئے تو سیدنا اسماعیل کو تیر اندازی کے سبق دیے۔ اسی ملاقات میں شاید جب سیدنا اسماعیل کی عمر 20 سال کی تھی تو سیدہ ہاجرہ کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتی تھیں وہیں باپ بیٹے نے انہیں دفنا دیا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کرتے وقت سیدہ ہاجرہ کی قبر کو کعبہ کی شمالی دیوار میں داخل کر لیا ہے، جو اب حتیم ہے۔ باپ بیٹے کی آخری ملاقات تعبیر کعبہ پہ ہوئی۔ بیٹا 30 سال کا ہو چکا تھا، باپ کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس ملاقات سے پہلے 2 بار سیدنا ابراہیم بیٹے سے ملنے اس جھونپڑی پہ آئے تھے۔ دونوں بار بیٹا تیر کمان لے کر کہیں دور گیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کی دہلیز پہ دستک دی تو اندر سے ایک ناشکری عورت کی آواز آئی، جو دہلیز سے باہر نکل کے اپنے خاوند کی شکایتیں کرنے لگی۔ کیا بتاؤں کدھر گیا ہے، کبھی بتا کے گیا ہی نہیں، اس اجاڑ میں قید کر رکھا ہے، اوپر سے آپ آگے ہیں پوچھنے۔ کیا بتاؤں، بڑبڑ کرتی ہوئی وہ واپس دہلیز کے اندر جانے لگی تو سیدنا ابراہیم نے اسے پل بھر کے لیے روکا۔ بولے، تیرا خاوند آئے تو میرا ایک سندیسہ دے دو گی؟ وہ ناک چڑھا کے بولی، بولیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کہنا گھر کی دہلیز بدلنے والی ہے، بدل لے۔ کہہ دوں گی مگر اس نے میری کہی تھوڑی سننی ہے، یہی دیمک زدہ دہلیز میرے نصیب میں رہنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور واپس پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، پوچھنے لگے، کوئی ملاقاتی آیا تھا کیا؟ شاید باپ کی خوشبو نے ان کے ذہن میں سوال اتارا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے الٹے سیدھے ہاتھ ہلا کے انہیں ایک روشن چمکتی آنکھوں والے سفید ریش بوڑھے کی آمد کا بتایا اور کہنے لگی، عجیب سا سندیسہ دے کے گیا ہے وہ بابا۔ جاتے جاتے کہنے لگا، تیرا خاوند آئے تو کہنا گھر کی دہلیز بدل لے۔ تو نے تھوڑی اسے بدلنا ہے، وہ کہہ ایسے رہا تھا کہ جیسے تو واقعی اس کی بات مان لے گا۔ ہاں مان رہا ہوں، وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتا ہے جو وہ کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ جانتی ہو وہ بزرگ کون تھا؟ مجھے کیا پتا، مجھے پتا ہے کون تھے، وہ میرے والد تھے۔ وہ اشارہ دے گئے ہیں کہ میں تمہیں بدل دوں، اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی بھی اسی قبیلے بنو جرہم میں کی۔ دوسری بیوی شکر گزار تھی۔ ایک بار سیدنا اسماعیل کی عدم موجودگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے، دستک دی۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری زوجہ نے بڑے اتفاق سے خیر مقدم کیا، پہچانی وہ بھی نہ کہ کون اس کے دروازے پہ وارد ہوئے ہیں، بس ان کے چہرے پہ پڑے من و نور اور جسم و جا کے عجیب مقدس وقار کو دیکھ کے خوش ہو گئی۔ آؤ بھگت کرنے لگی، سائے میں بچھونا بچھایا، زمزم پلایا، کھانا کھلایا، اونٹنی کو چارہ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس کے خاوند کی بابت پوچھا۔ وہ بڑے احترام سے بولی، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، بولے، تیرا خاوند آئے تو اسے میرا ایک پیغام دو گی؟ جی ضرور۔ کہنا تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے جب باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چومنے لگے، بولے، میرے ابا تھے وہ، تم سے خوش ہو کے گئے ہیں اور مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تیرا خیال رکھا کروں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ صحرا عرب میں ساری عرب نسل انہی سے بنی، مگر ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا، اسے بنانے کا حکم نامہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچ کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل کی جھونپڑی کے برابر
زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرا میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا، چوکور سا کمرے کا نقشہ، قدرے مستطیل مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ قرآن سورۃ حج آیت نمبر 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جت گئے جسے قیامت تک خدا کو کیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہرا کے بھی، خیبر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اون کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے خدا کے گھر کے ایک کونے میں ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کونے پہ لگا خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھو یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور مقدس۔ پھر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی چیز میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے۔ اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میلے من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔